بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک سمرقند میں ایک نوعمر لڑکا رہتا تھا جس کا نام علادین تھا۔ وہ بے حد غریب تھا اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ بڑا بہادر اور دلیر تھا، مگر غربت نے اس کی خوبیوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنے پالتو بندر کے ساتھ بازاروں میں گھومتا اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا۔ علادین اور اس کا بندر دونوں ہی بڑے شرارتی تھے۔ اکثر بازار کے دکاندار بھی ان دونوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تھے۔ علادین کو بڑا آدمی بننے کا شوق تھا۔ وہ اپنے بدن پر قیمتی کپڑے سجائے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سب خواب ہی تھا۔ وہ بدن پر مختصر کپڑے پہنے چند درہم بمشکل کماتا، جس میں 2 وقت کی روٹی ہی کھائی جا سکتی تھی۔ عمدہ لباس نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ اکثر بلند و بالا عمارتوں پر چڑھ جاتا اور گھنٹوں وہاں بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے شہر کی عالی شان عمارتوں اور ان کے مکینوں کو دیکھتا رہتا۔ ملک سمرقند کا بادشاہ ابو داؤد بے حد ضعیف ہو چکا تھا اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام یاسمین تھا۔ وہ بڑی شوخ اور چنچل لڑکی تھی، ہر وقت کھیل کود کے تماشوں میں مصروف رہتی تھی۔ بادشاہ ابو داؤد یہ چاہتا تھا کہ جلد جلد اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، مگر یاسمین کو کوئی شہزادہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ اسے مہم جوئی کا بے حد شوق تھا۔ محل کی بلند و بالا دیواریں اسے قید خانہ لگتی تھیں۔ وہ ان در و دیوار سے باہر نکل کر کھلی فضا میں جانا چاہتی تھی اور لوگوں میں گھل مل کر زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی، مگر اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ ایک شہزادی تھی۔ شہزادی یاسمین نے کئی بار اپنے باپ سے باہر کی دنیا دیکھنے کی اجازت طلب کی، مگر ہر بار اسے انکار ہی سننے کو ملا۔ بادشاہ کو خوف تھا کہ محل سے باہر شہزادی غیر محفوظ ہوگی اور دشمن اسے نقصان پہنچانے میں دریغ نہیں کریں گے۔ شہزادی خود کو محل کی قیدی سمجھتی تھی اور تنہائی میں خوب رویا کرتی تھی۔ بادشاہ کا ایک وزیر جعفر تھا جو نہایت مکار اور بدصورت شخص تھا۔ اس نے چکڑی چپڑی باتوں سے بادشاہ کا دل موہ رکھا تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ بادشاہ شہزادی یاسمین کی شادی اس سے کر دے، اس طرح وہ ملک کا نیا بادشاہ بن جاتا اور ایک خوبصورت شہزادی کا شوہر بھی۔ اس نے 1-2 مرتبہ اپنی خواہش کا اظہار بادشاہ کے سامنے بھی کیا، مگر بادشاہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ جعفر نے شہزادی کی دل جوئی کے لیے اسے تحفے تحائف بھی دیے، مگر شہزادی نے کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بادشاہ اور شہزادی کی طرف سے بے رغبتی دیکھ کر جعفر نے فیصلہ کیا کہ بادشاہت اور شہزادی کے حصول کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جعفر کو جادوگری کا بڑا شوق تھا۔ وہ ہر وقت جادو کی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے جادو کے ذریعے بادشاہ کو اپنی خواہش پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ البتہ بادشاہ پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا اور کئی مہربانیاں بھی کی۔ ایک دن اسے ایک پرانی کتاب میں جادو کے ایک چراغ کا قصہ پڑھنے کو ملا جو شاہ جنات نے گہری غار میں دفن کر رکھا تھا۔ اس چراغ کے حصول سے اس کی تمام خواہشیں پوری ہو سکتی تھیں، لہٰذا وہ قصے کے مطابق کئی دنوں کا سفر کرتا ہوا گہری غار تک جا پہنچا اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ غار میں آگ کے شعلے نکلنے لگے، جس پر وہ گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اس نے اندر جانے کی کئی بار کوشش کی، مگر ہر دفعہ ناکام رہا۔ اس نے اپنے تھیلے میں سے پرانی کتاب نکالی تاکہ وہ جادو کے چراغ کی کہانی دوبارہ پڑھے اور اندر جانے کا طریقہ تلاش کرے۔ کئی دن وہ غار کے دہانے پر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کرتا رہا۔ بالآخر اسے اندر جانے کا راز معلوم ہو گیا۔ وہ واپس سمرقند آیا اور علادین نام کے لڑکے کو تلاش کرنے لگا۔ دن رات کی محنت بار آئی اور وہ علادین تک پہنچ گیا۔ علادین بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جعفر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے باپ کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ علادین نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے خود کو اس کا رشتہ دار ظاہر کیا۔ وہ دور دراز رہتا تھا۔ علادین اسے ساتھ لے کر گھر چلا آیا۔ جعفر نے علادین کی ماں کو کچھ تحفے دیے اور افسوس کیا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آ سکا۔ باتوں ہی باتوں میں علادین کی ماں نے غربت کا حال سنایا اور جعفر سے درخواست کی کہ وہ علادین کو کہیں کام لگوا دے تاکہ ان کی زندگی آسانی سے بسر ہو سکے۔ جعفر کو پہلے ہی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے فوراً اسے اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی۔ پس و پیش کے بعد علادین تیار ہو گیا اور ماں سے اجازت لے کر وہ دونوں شہر سے روانہ ہو گئے۔ علادین بوڑھے جعفر کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔ کئی دن کی مسافت طے کر کے وہ گہری غار تک جا پہنچے۔ غار بے حد ڈراؤنا تھا، جسے دیکھ کر علادین خوف سے کانپنے لگا۔ جعفر نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ یہاں سے گزرتے وقت اس نے ایک قیمتی چراغ غار میں چھپا دیا تھا۔ وہ غار میں اتر کر وہ چراغ لے آئے تاکہ وہ آگے سفر جاری رکھ سکیں۔
الادین پہلے تو ہچکچایا، پھر اپنے بندر کے ساتھ ڈرتے ڈرتے رسی کی مدد سے گہری غار میں اتر گیا۔ پیچھے گہرا اندھیرا تھا اور راستہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ الادین راستہ ٹٹولتے ٹٹولتے نیچے موجود سیڑھیاں طے کرتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی مشعل برائے نام روشنی کر رہی تھی۔ الادین کو وہاں ایک چمکتا ہوا سرخ ہیرا، ایک خوبصورت قالین اور ایک پرانا سا چراغ دکھائی دیا۔ اس نے تینوں چیزیں اپنے قبضے میں لے لیں اور واپس غار کے دہانے کی طرف لوٹ آیا۔ جعفر کو تو صرف چراغ کی ضرورت تھی۔ اس نے الادین کو کہا کہ وہ پہلے چراغ کو رسی سے باندھ دے تاکہ وہ اسے اوپر کھینچ لے۔ الادین نے کہا کہ وہ چراغ سمیت باہر آ جائے گا، وہ رسی پھینکے۔ جعفر دراصل الادین کو باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر چراغ کا مطالبہ کیا۔ الادین کو اس کی نیت پر شک ہوا اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ پہلے رسی کے ساتھ باہر نکلے گا، پھر اس کا بندر چراغ سمیت باہر آئے گا۔ جعفر کو غصہ آ گیا اور اس نے غار پر بھاری پتھر رکھ کر اس کا دہانہ بند کر دیا۔ الادین اب غار میں قید ہو چکا تھا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگا۔ بندر بھی اس کے کندھے پر منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ الادین اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس کی ملاقات اس بڈھے کھوسٹ سے ہوئی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو الادین کو بھوک لگی اور پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، تو وہ اندھیرے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ غار سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے چراغ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا تھا۔ اچانک الادین کا ہاتھ چراغ سے رگڑ کھا گیا تو چراغ بری طرح ہلنے لگا۔ الادین نے ڈر کر چراغ دور پھینک دیا۔ چراغ میں سے نیلا دھواں نکل رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک موٹے خوفناک جن میں تبدیل ہو گیا، جس نے لنگوٹ پہن رکھی تھی۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور ادھر ادھر دیکھا۔ الادین اور اس کے بندر کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس نے مسکرا کر الادین کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے چراغ کو رگڑ کر اسے ہزاروں سال کی قید سے نجات دلائی۔ الادین کا خوف سے برا حال تھا۔ وہ جن سے چھپنا چاہتا تھا مگر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ جن نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنی کوئی خواہش بیان کرے۔ الادین کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً کھانا مانگ لیا۔ جن نے مسکرا کر چٹکی بجائی اور کھانے والا دسترخوان الادین کے سامنے بچھ گیا۔ الادین اور اس کا بندر فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو جن کا بھی خوف جاتا رہا۔ الادین نے جن سے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، تو جن نے بتایا کہ وہ اس چراغ کا جن ہے۔ یہ چراغ جس کے قبضے میں ہوگا وہی اس کا مالک ہوگا۔ چراغ کا جن اس کی 3 بڑی خواہشیں پوری کرے گا۔ جن نے الادین کو جعفر کی مکاری کا حال بھی بتا دیا تھا۔ الادین نے کہا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ جن نے غار کا منہ کھول دیا اور اسے ساتھ لے کر سمرقند چلا آیا۔ الادین نے جن کو حکم دیا کہ وہ اسے شہزادہ بنا دے جس کا عالیشان محل ہو۔ جن نے چٹکی بجائی اور الادین ایک شاہی عالیشان محل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے کر محل میں رہنے لگا۔ سمرقند میں ایک خوبصورت شہزادے کی آمد اور وسیع محل کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ الادین کے محل پہنچا۔ جن نے الادین کو بتا دیا تھا کہ غار سے ملنے والا قالین جادو کا ہے اور وہ اپنے سوار کو لے کر پرواز کرتا تھا۔ الادین نے شہزادی یاسمین کو سیر کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ الادین شہزادی یاسمین کو جادوئی قالین پر بٹھا کر فضاؤں میں اڑانے لگا۔ پہلے تو شہزادی ڈری مگر جب اسے مزہ آیا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ جب الادین شہزادی کو فضا کی سیر کرا رہا تھا، اسی وقت جعفر اپنے محل کی چھت سے یہ سارا منظر دیکھ کر جل بھون رہا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور الادین کی غیر موجودگی میں اس کی ماں کو بیوقوف بنا کر جادو کا چراغ ہتھیا لیا۔ اس نے چراغ کے جن کو حکم دیا کہ الادین کو دوبارہ غریب بنا دے اور اس کا محل غائب کر دے۔ جن نے اپنے نئے آقا کے حکم کی تعمیل کی اور اس کی خواہشیں پوری کر دیں۔ جعفر نے سب سے پہلے بادشاہ اور اس کی بیٹی کو جادو سے قید کر لیا اور پھر سمرقند کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ جادو ختم ہوتے ہی الادین کا قیمتی لباس اور اس کا عالیشان محل غائب ہو گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا واپس لوٹا تو اس کی ماں نے اسے بتایا کہ ایک تاجر اس سے پرانا چراغ لے گیا تھا۔ الادین سمجھ گیا کہ یہ جعفر کا کیا دھرا ہے، لہٰذا وہ اپنا چراغ واپس لینے کے لیے شاہی محل جا پہنچا۔ جعفر نے اسے دیکھ کر ایک خوفناک سانپ کا روپ دھارا اور اس پر حملہ کر دیا۔ الادین بہادر ضرور تھا مگر اسے جادو نہیں آتا تھا۔ وہ کافی دیر تک جعفر کے حملوں کو روکتا رہا۔ اچانک اس کی نظر سانپ کے گلے میں لٹکے ہوئے پرانے چراغ پر پڑی تو اس نے موقع پا کر گردن کی ڈوری پر کاری وار کیا۔ چراغ جعفر کے گلے سے کٹ کر زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے بندر نے چھلانگ لگائی اور چراغ اچک کر الادین کے پاس پہنچ گیا۔ الادین نے چراغ رگڑا
اور جن سے مدد مانگی۔ جن نے اس کے کان میں ایک طریقہ بتایا اور ایک طرف چلا گیا۔ جعفر نے الادین کو بے خبر پا کر آگ اگلتے ہوئے حملہ کر دیا۔ الادین نے چراغ اس کی جانب کر کے ایک جملہ کہا۔ جعفر کی سٹی گم ہو گئی۔ اس کا سارا جادو چراغ میں داخل ہونے لگا۔ جعفر اپنے جادو کو پکڑنے کے لیے تیزی سے جھکا اور چراغ میں گھستا چلا گیا۔ وہ اب اس چراغ کا قیدی بن چکا تھا۔ چراغ کو کوئی رگڑتا تو ہی وہ باہر نکل سکتا تھا۔ الادین نے جن کا شکریہ ادا کیا۔ جن نے الادین کا محل واپس بنا دیا۔ الادین نے بادشاہ اور شہزادی یاسمین کو جادو کی قید سے آزاد کرایا۔ بادشاہ اس کی بہادری سے بڑا خوش ہوا اور یاسمین کی شادی اس سے طے کر دی۔ الادین نے جن کی مدد سے چراغ کو واپس گہری غار میں رکھ دیا تھا۔ جن نے اس کی 3 خواہشیں پوری کر دی تھیں اور وہ الادین سے اجازت لے کر کوہ کاف واپس چلا گیا۔